بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچن وتھ گوگا میں آج بن رہا ہے خوبانی کا میٹھا۔ بہت زبردست یہ سویٹ ڈش ہے، آسان سی ریسیپی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنے کچن میں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہے۔ عموماً شادیوں میں یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، تو آج ہم نے اسے گھر میں بنایا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے اس کو شیئر کی ہے۔ تو یہ میں نے اس کے لیے آدھا کلو خوبانیاں لے کے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے گرم پانی میں بھگو دیا تھا۔ یہ بغیر جو ہے بیجوں والی خوبانیاں تھی میرے پاس، تو اس کو اگر آپ کے پاس بیجوں والی خوبانیاں ملتی ہیں عموماً، تو اس کو آپ اس طرح سے 2 گھنٹے کے لیے پہلے بھگو دیں گرم پانی میں، اور اس کے بعد اس کے سارے بیج نکال کے، اور اس طرح سے آپ نے اس کو پھر تیز آنچ پہ چولہے پہ چڑھا دینا ہے پانی ڈال کے، تقریباً 2 گلاس کے قریب۔ تو یہ دیکھیں جس پانی میں آپ نے اس کو بھگویا ہے گرم پانی میں، آپ نے وہی اس کو چولہے پہ اس طرح سے چڑھا دینا ہے۔ جیسے ہی یہ کھولنے لگ جائے تو آپ نے اس کی آنچ دھیمی کر کے پھر اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے۔ ڈھکنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ گرم پانی میں پہلے سے بھیگی ہوئی ہیں تو بہت آسانی سے یہ گل جائیں گی۔ اچھا، یہ جیسی گل جائیں گی تو اس کے بعد اس میں نے تقریباً 1.5 کپ کے قریب شکر ایڈ کر دی ہے، 1 اور آدھا کپ۔ تو یہ اس طرح سے اس میں شکر اتنی اس کے لیے کافی ہوگی۔ شکر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے دال گھوٹنے کی مدد سے اس طرح سے بالکل میش کر دیا تھا، تاکہ یہ بالکل ایک لکوڈ سی فارم میں آ جائے آپ کے پاس۔ تو یہ دیکھیں اتنی آسانی سے یہ بن جاتی ہے، لیکن بس اس کا بھیگنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اوور نائٹ بھی اس کو بھگا دیتے ہیں، لیکن اتنی ضرورت نہیں ہے، اس میں خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو بس 2 گھنٹہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسٹرڈ تیار کرنا ہے۔ ونیلا فلیور میں آپ نے کسٹرڈ لینا ہے۔ کسٹرڈ کے لیے میں نے 3 چمچ کے قریب 3-3.5 چمچ آپ نے ونیلا فلیور میں کسٹرڈ لیا ہے۔ اس کو اب ہم ٹھنڈے دودھ میں اس کو گھول لیں گے، تو اس طرح سے۔ اور یہ میں نے تقریباً 1.5 کلو دودھ 1.5 kg ملک میں اس کو بنانا ہے ہمیں کسٹرڈ۔ تو پہلے اس کو ہم نے اس طرح سے 1 کپ میں اس کا لکوڈ تیار کر کے رکھ لینا ہے۔ تو پھر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ کسٹرڈ لیا ہے 3-3.5 چمچ کے قریب۔ اگر آپ کو بعد میں کم لگے تو آپ مزید اور گھول کے اس میں ملا سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ دودھ کو ہم نے کھولنے کے لیے رکھ دیا تھا پہلے سے پتیلے میں۔ اس کے بعد یہ گھلا ہوا کسٹرڈ آپ نے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جلدی سے چلانا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کو پھر ہم نے اس طرح سے پکا لیا ہے۔ پکانے کے بعد یہ مجھے تھوڑا سا پتلا لگ رہا تھا، تو پھر میں نے مزید اس کے اندر 2-3 چمچ کسٹرڈ کے اور سے دودھ میں گھول کے یا پانی میں بھی گھول کے آپ ڈال سکتی ہیں، وہ بعد میں ہم نے اس میں ایڈ کیا اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ دیکھیں ابھی یہ پکنے کے بعد یہ ذرا سا مجھے پتلا لگ رہا تھا، تو یہ میں نے تقریباً 3 چمچ کسٹرڈ اور اس میں گھول کے اور اس میں آپ نے اس طرح سے مکس کر دینا ہے۔ اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے پکا لینا ہے۔ اچھا، پکانے کے بعد اس میں ہم نے شکر ڈالی ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب۔ اس کے بعد ہم نے کسٹرڈ کو بالکل جو ہے روم ٹیمپریچر پر بالکل ٹھنڈا کر لینا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر میں اس کو چلا کے ٹھنڈا کرنا ہے، بالکل پنکھے میں رکھ کے۔ اس کے بعد یہ میں نے جو ہے کریم اس کے اندر ایڈ کر دی ہے، حلیب کی یا کوئی بھی اچھی کمپنی میں آپ لے سکتی ہیں، ٹیٹرا پیک کریم۔ تو اس کو ہاف پورا جو ہے وہ باکس میں نے اس میں ایڈ کر کے اور مکس کر دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے بعد کسٹرڈ کو۔ اس کے بعد یہ خوبانیوں کا جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا، اس کو بھی ہم نے بالکل ٹھنڈا کر لینا ہے پنکھے میں رکھ کے، تو بالکل روم ٹیمپریچر پہ یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہے ہم نے اس کی لیئرز لگانی ہے۔ لیئر لگانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ دیکھیں ایک بڑے سے باؤل میں آپ نے بڑا سا ایک باؤل لینا ہے، جس میں آپ کی یہ ڈش اچھی سی تیار ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے خوبانی کی ایک تہہ لگائی ہے، یہ سب سے تہہ جو ہے یہ تھوڑی سی تھک ہوگی ہماری۔ اس کے بعد یہ جو کسٹرڈ ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں نے جب اس میں کریم مکس کر لی تھی، ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے کریم مکس کرنی ہے، یہ یاد رکھیے گا ورنہ یہ پورا خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہم نے دوسری لیئر جو ہے یہ اس کی لگانی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کسٹرڈ کی جو ہم نے خوبانی کے بعد کسٹرڈ کی لیئر لگائی ہے۔ کسٹرڈ ڈالنے کے بعد ہم نے تیسری لیئر جو ہے ہمیں نے دوبارہ سے خوبانی کی لگانی ہے، لیکن یہ اب ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے، تھوڑی سی ہم نے اس میں اس طرح سے ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا کسٹرڈ اور اوپر سے ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے، بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں پھر اس میں ہم نے تھوڑا سا اوپر سے اور خوبانی کا جو ہمارے پاس پیسٹ تھا وہ ہم نے تھوڑا سا اور ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ½ kg خوبانی
اور تقریباً 2 کلو دودھ کا یہ کسٹرڈ ہے، تو یہ کوانٹٹی میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کم یا زیادہ اس طرح سے کر سکتی ہیں اس کو۔ یہ اس طرح سے اب ہم نے ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد یہ باقی جو بچی ہوئی کریم ہے، اس سے ہم نے اس کو گارنشنگ کر دی تھی، تو یہ آپ جو بھی چاہیں اس طرح سے آپ اس کی گارنشنگ کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی گارنشنگ کرنے کے بعد جو پھر خوبانی کی جو بادامیں ہوتی ہیں اس کو ہی ہم نے اس میں جو ہے وہ گارنش کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اس کو توڑنے کے بعد اس کو آپ نے باریک باریک سا کاٹ لینا ہے، جس طرح سے ہم عموماً ڈرائی فروٹ مختلف میٹھوں کے لیے کاٹتے ہیں، اسی طرح سے خوبانی کی ہی بادامیں اس میں ہوتی، تو وہ ہم نے اس میں اسی طرح سے ہم نے اس میں ڈال دینی ہے۔ وہ بھی میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی، وہ میں نے توڑ کے ساری اور اس طرح باریک کاٹ کے رکھ لی تھی۔ تو یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ ساری بادامیں آپ نے اس میں اس طرح سے گارنش کر دینی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ خوبانی کے پیسٹ میں بھی مکس کر سکتی ہیں، آپ چاہیں تو اس طرح گارنش بھی کر سکتی ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی آج بہت زیادہ پسند آنے والی ہے۔ آپ نے اپنے کچن میں اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔